اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید حرف بحرف ایک ایک حرف سیکھنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے، اس چینل پر الحمدللہ روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی 6 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ 5 آیات پچھلی ویڈیو میں گزر چکی ہیں۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ کمنٹ میں بہت سارا جو ہے پوچھا گیا کہ عین کس طرح نکلتا ہے، عین اور حا، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی 6 آیت سے، یعنی اس لفظ ان سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان یہ کلرفل ہے، تو کلرفل ہے تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی نون کے اوپر یہ تشدید آ گئی، نون کے اوپر یہ تشدید کی علامت آ جاتی ہے تو وہاں ہم نے غنہ یعنی ناک میں آواز چھپانی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو وہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ یعنی پڑھیں گے اس کو ان الذین، ان، دیکھیں نون کے اوپر میں نے جو ہے آواز ساؤنڈ بنایا ناک میں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، دیکھیں نون آگے پلس ہو رہا ہے اس لام کے ساتھ، اور لام کے اوپر یہ تشدید ہے تو لام کو بھی ہم نے جمانا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا چھوٹی کاف ہے، ٹھیک ہے۔ کفروا سواء علیہم، واو کے ساتھ یہ الف ہے یعنی اس کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے، اور حمزہ کے اوپر 2 پیش، سواء علیہم، علیہم اانذرتہم، یہ حمزہ اور یہ دوسرا حمزہ پلس ہو رہا ہے نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب نون یہ کلرفل ہے، یعنی اس نون کو ہم کیا ہے، نون ساکن کہا جاتا ہے۔ نون کے اوپر یہ جزم آ جائے تو نون ساکن، تو نون ساکن کو پڑھتے وقت ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں غنہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نون کے اوپر یہ جزم ہو تو وہاں بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اانذرتہم، اانذرتہم، اانذرتہم ام لم تنذرہم، نون پہ ہم اخفا کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، اور ذال پہ ہم نے زبان نکالنی ہے تھوڑی سی، اور ذال کو آگے را سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تنذرہم آگے نیچے جو ہے لا یؤمنون ہے، کیا ہے؟ لا یؤمنون۔ تو اس آیت کو آپ دوبارہ سنیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اب میں یہاں رک گیا، ٹھیک ہے۔ جب آیت کے بیچ میں رک جائیں تو پھر پیچھے سے پلس کر کے پڑھیں۔ اب میں یہاں دوبارہ یہاں سے پڑھوں گا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں سانس ختم ہو گیا میرا، تو اب میں دوبارہ پلس کروں گا پیچھے سے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے ختم کی آیت نمبر 6 یہاں ختم ہوئی، لا یؤمنون، یا حمزہ پیش یو، حمزہ کے اوپر یہ جزم آ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ ساکنہ، وہاں ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ یؤمنون، یؤمنون، یعنی یومنون اس کو نہیں پڑھیں گے، لا یومنون نہیں، بلکہ
ला युमिनून। आयत मुकम्मल सांसें ले लिया, अगली आयत आगे से शुरू, ठीक है। ख़तमल्लाहु, ख़ा को मोटा किया, ता छोटी। ख़तमल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करते हैं। ये मीम के ऊपर ज़बर है तो यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे। ख़तमल्लाहु अला, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला अला। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क़ुलूबिहिम वअला समइहिम, समइहिम। यहाँ ता है, रुक जाएंगे, सांस ले लिया, आगे से शुरू। वअला, इस अला पे मद नहीं, खींचा नहीं, इस अला पे मद नहीं, हमने नहीं खींचा, ठीक है। इस अला पे मद भी है और खड़ा ज़बर है तो खींचेंगे। वअला अबसारिहिम, ये देखें बा कलरफुल है, यानी इस पे कलकला होता है। अबसारिहिम वअला अबसारिहिम गिशावह, क्या पढ़ा? गिशावह। हम यहाँ रुक गए, लेकिन हम यहाँ पीछे से प्लस करेंगे। यहाँ रुक सकते हैं और आगे से अलग से प्लस कर सकते हैं, लेकिन इस जा के ऊपर हमने जो है रुक जाएं तो बेहतर यह है कि पीछे से प्लस करें, ठीक है। अबसारिहिम गिशावह, गोलता के ऊपर जब भी रुकेंगे तो हा बन जाएगी। पूरे कायदे में बताया आपको, गोलता पे जब भी वक़फ़ करेंगे कुरान मजीद में तो ये गोलता हा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। गिशावह, अब दोबारा यहाँ से पढ़ेंगे। गिशावतुन वलहुम, ता वाव आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब प्लस हो रहा है तो ता आ गई, ठीक है। जब रुके थे तो हा बन गई। अगर वक़फ़ नहीं करना, हमने आगे प्लस करना है तो इसको ता ही पढ़ेंगे, जैसे कि गिशावतुन वलहुम, गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम। तो ये आयत दोबारा सुन लें। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह, गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है। अगली आयत देखें। देखें ये आयत जो है यहाँ पे आइन लिखा है और यहाँ पे आइन, यानी एक रुकू हमारा मुकम्मल हो चुका है। पारा ऊपर एक नीचे एक, यानी पारे का भी पहला रुकू मुकम्मल हुआ और इसका सूरत का भी पहला रुकू मुकम्मल हुआ। 7 आयतें हैं, ठीक है। एक रुकू हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा रुकू यहाँ से शुरू है वमीनन नासी से। ये मंजिल लिखी है, नंबर 1 मंजिल, यानी पूरे कुरान पाक को डिवाइड किया गया 7 मंजिलों में। 7 मंजिलें इसकी बनाई गई हैं, ठीक है। पहले ज़माने में जो एक एक मंजिल पढ़ा करते थे रोज़ाना, यानी पढ़ लेते थे, आज हम कम पढ़ते हैं। तो देखें ये मंजिलें 7 मंजिलें होती हैं कुरान मजीद में, ठीक है। अगली आयत देखते हैं यहाँ से। वमीनन नासी, वमीनन नासी, नून कलरफुल है, यानी नून के ऊपर ये तशदीद आ जाती है तो वहाँ गुन्ना करना होता है, नाक में आवाज़ पैदा करनी होती है, इसलिए यहाँ इन्होंने कलर दे दिया है कि देखें यहाँ गुन्ना करें। वमीनन नासी, वमीनन नासी, नून साकिन और उसके बाद ये या आ गई, नून साकिन है यानी नून के ऊपर ही जज़म, तो नून साकिन, उसके बाद या आ जाए तो यहाँ भी हमने गुन्ना करे, यानी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, जिसको इख्फा कहते हैं। किस तरह? मन यक़ूलु, मन यक़ूलु व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, ये हमज़ा खड़ा ज़बर आ खींचेंगे और नून पे हमने गुन्ना करना है। आमन्ना, आमन्ना बिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह को पतला करेंगे। बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी वमा, वमा हुम बिमुअ्मिनीन, वमा हुम बिमुअ्मिनीन,
وما هم بمؤمنین، بمؤمنین میم حمزہ پیش بمؤمنین، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے مومنین نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، بمؤمنین۔ تو اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیں مکمل۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، رک گیا، پیچھے سے پلس کریں گے، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آیت کے بیچ میں رک گئے، پیچھے سے پلس کریں گے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہم بمؤمنین، آیت مکمل ہوئی۔ یہاں یہ میم ساکن ہے، اس پہ اخفا کیا جاتا ہے، ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے، یہ کلرفل ہے، ہم بمؤمنین۔ اگلی آیت دیکھیں، اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا، یہاں تو آیت مکمل ہو گئی ہے، 3 آیتیں، اور یہ میم ہے، میم یعنی وقف لازم، تو یہ میم جب آ جائے تو وہاں ہم نے ضرور رکنا ہوتا ہے، اور آیت تو ہے تو ویسے تو رکیں گے لیکن میم کے اوپر وقف لازم ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں، یہیں تک پڑھ لیتے ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا، کوشش کریں گے زیادہ پڑھیں، آج کم پڑھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ عین اور حا کے بارے میں کمنٹ آ رہے ہیں کہ قاری صاحب بتا دیں کس طرح ہم نکالیں۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے ہر چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے ہو آخرت کے لیے ہو، کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، تو انسان کوشش کرے عین اور حا ہم نکالتے رہیں آہستہ آہستہ، جیسے کہ ہم نے پڑھا مدرسوں میں اور ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہمیں بھی ایک وقت لگا کہ یہ عین اور حا ہم نکال سکے۔ تو جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عین اور حا ان کو نکالتے وقت آپ نے جو ہے جس طرح انسان گلا صاف کرتا ہے، جیسے کہ میرے گلے میں اگر خارش ہو رہی ہے اور گلا جس طرح میں صاف کرنا چاہتا ہوں تو میں زور سے صاف کروں گا، کبھی کبھی مرچ وغیرہ آ جاتی ہے گلے میں اور انسان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ گلا صاف ہو جائے، تو ایسی کنڈیشن بنا کر اپنا گلا صاف کریں، یعنی اس کی مثالیں سے سمجھیں کہ آپ کے گلاسز ہیں، چشمہ ہے اور اس کے اوپر شیشہ جو ہے آپ نے اس کے اوپر ہوا دینی ہے، ٹھیک ہے، منہ سے ہوا نہیں نکالیں، گلے سے نکالیں ہوا، یعنی وہاں تک ہوا پہنچائیں شیشے تک، تو کیا ہوگا اس سے آپ گلے سے ہوا نکالیں گے تو آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ٹرائی ہو جائے گا کہ کس طرح ہا نکالتے ہیں، یعنی اس طرح۔ اور دوسرا عین، وہ بھی گلے سے نکالتے ہیں، عین منہ سے آپ نکالتے ہیں، آپ ہلکی مطلب 100% آپ نے زور دینا ہے، 100% کوشش کرنی ہے آواز کے لیے گلے سے نکالنا۔ اگر گلے سے نہیں نکل رہی تو آپ نے انگلیاں لگانی ہیں، یعنی باہر سے گلے سے جس طرح انسان کسی کو دباتا ہے تو اس طرح ہی آپ نے کچھ نمونہ کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، یعنی عین عین پہلے آپ تو نکال رہے ہوں گے لیکن اس طرح نکل رہا ہوگا، یعنی عین 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 اسی طرح ہوتا ہے فرسٹ ٹائم، تو آپ نے آہستہ آہستہ اس کی مشق کرنی ہے کہ مجھے گلے سے نکالنا ہے، جتنا زور سے لگا سکیں، جتنا زور لگا سکیں اتنے زور سے آپ نے نکالنا ہے، عین عین عین، گلا دبائیں، اس کے لیے گلے کو زور دیں اور گلے سے نکالیں، جس طرح بالکل میں اپنا بلغم نکالنا چاہتا ہوں، گلا صاف کرنا چاہتا ہوں، اس طرح عین حا حا حا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ عین اور حا کے بارے میں، اور اگلا سبق انشاءاللہ مزید زیادہ پڑھیں گے، زیادہ آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔